اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام حقوق شناسی میں آپ سبھی کا ہم استقبال کرتے ہیں۔ اہم موضوعات پہ گفتگو ہوتے ہوتے جو پچھلا ایپیسوڈ تھا وہ پڑوسیوں کے حقوق، جو غیر مسلم حضرات ہیں ان کے حقوق، ان کے فرائض، اس سلسلے سے گفتگو ہو رہی تھی۔ اس سیریز کا آج یہ آخری ایپیسوڈ ہوگا۔ دیکھیے، حقوق بہت سے ہیں۔ آئیے وہ حقوق کون کون سے ہیں؟ اکثر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہمارے کچھ ایسے بھی ناظرین ہوں جن کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ اچھا ان سب چیزوں کو بھی حقوق ہوتے ہیں، حق ادا کرنا پڑتا ہے۔ آئیے آج انشاءاللہ آج یہ سب بھی ہم جانیں گے، اور ہر روز کی طرح ہمارے ساتھ میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید صفی حیدر صاحب۔ اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ انسان کے جہاں ماں باپ ہوتے ہیں، بھائی بہن، رشتہ دار، پڑوسی، ایک ایسا بھی فرد ہوتا ہے اس کی لائف میں، نہ وہ رشتہ دار ہے، نہ پڑوسی ہے، نہ زوجہ شوہر کا اس سے رشتہ ہے، ایک بہت دوست ہے، کلوز دوست، یعنی قریبی دور کا دوست کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جن انسانوں کے درمیان رہ رہے ہیں ان کی حقوق کے سلسلے میں دو قسمیں مولائے کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہیں۔ اس خط میں جو انہوں نے جناب مالک اشتر کے نام لکھا تھا، اچھا ہاں، اس میں امام نے تحریر فرمایا کہ اما اخ لک فی الدین، دو قسمیں انسانوں کی، یا تو وہ تمہارا دینی بھائی ہے، اور نظیر لک فی الخلق، اور اگر تمہارا دینی بھائی نہیں ہے تو خلقت میں تمہارا جیسا ایک انسان وہ بھی ہے، اور دونوں کے حقوق اپنی اپنی جگہ ہیں۔ اچھا، تو اب اگر ایمانی رشتہ نہیں ہے، خون کا رشتہ نہیں ہے، پڑوس کا رشتہ نہیں ہے، اور کسی کے طرح کے تعلق کا رشتہ بھی نہیں ہے، نہ وہ دوست ہے، نہ پارٹنر ہے، کچھ نہیں ہے، صرف انسان ہے، اچھا، تو حق اس کا بھی ہے، اس کا بھی، اور اس حق کی ایک طویل فہرست ہے۔ میں آپ نے دوست کے بارے میں گفتگو کی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے اچھا وہ سارے حقوق جو سارے انسانوں کو اسلام دیتا ہے، جی، مختصراً اس سے بھی سامعین کو، جو ہم دیکھنے والے ہیں، ان کو باخبر کر دیا جائے۔ اسلام ہر انسان کے لیے جو حق دیتا ہے، چاہے وہ کوئی ہو، اچھا، اس میں پہلا حق ہے اس کا زندگی کا حق، کہ اسے زندہ رہنے کا حق ہے، کسی کو حق نہیں کہ اس کی جان لے لے۔ صحیح بات ہے، دوسرا حق ہے اس کی عزت، اس کے وقار کا حق، کہ اس کو حق ہے کہ وہ باعزت زندگی بسر کرے، بے شک، کسی کو حق نہیں کہ اسے ذلیل کرے۔ یہ انسان کا حق ہے، وہ انسان چاہے مومن نہ ہو۔ کوئی بھی انسان ہے بس۔ تیسرا حق اس کا ہے کہ وہ اس کے ساتھ تمام معاملات میں مساوات برتی جائے۔ اس کا حق ہے کہ وہ اس دنیا میں جیسے سب روزی حاصل کرتے ہیں، اس کو بھی روزی حاصل کرنے کا موقع دیا جائے۔ ایسا نہیں کہ اگر میری حکومت ہو گئی ہے اور میں ایک مسلمان حاکم ہوں اور میری مملکت میں ایک غیر مسلم رہ رہا ہے تو میں اسے روزی نہیں کمانے دوں، اسے دکان نہیں کھولنے دوں، اسے جاب نہیں دوں۔ یہ حق مجھے نہیں ہے، یہ انسان کہیں ہے وہ پچھڑی ذات والا ہے تو اس کو ایسا پچھاڑ دیا کہ یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ برابر کے حق ہے، اچھا، کام کا حق، تعلیم کا حق ہے، تعلم کا حق ہے، سیکھنے اور سکھانے کا حق ہے، جی، اس کو اپنی فکر کی آزادی کا حق ہے۔ اس سے حق دیا گیا ہے کہ وہ سوچے، سمجھے، غور کرے۔ قرآن مجید جگہ جگہ کہتا ہے افلا تتفکرون، وہ خالی مسلمانوں سے نہیں کہتا ہے، سب کے لیے آیا ہے۔ ہدی للناس، قرآن آیا سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ فائدہ قرآن سے کون اٹھائے گا؟ قرآن وہی بتاتا ہے، ہدی للمتقین، آیا سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے، لیکن فائدہ وہی انسان اٹھا پائے گا جس کے دل میں اپنے پیدا کرنے والا کا کچھ ڈر ہوگا۔ وہ یہ حق دیتا ہے کہ تم سوچو، بلکہ حق نہیں دیتا بلکہ ڈیوٹی لگاتا ہے، ایک طرح سے میں کہہ سکتا ہوں، سوچو اور سوچنے کی آزادی دیتا ہے۔ یہاں پہ ایک لفظ میں کہہ دوں، ضروری ہے کہ کسی بھی طرح کی آزادی کا مطلب یہ ہے، چاہے وہ فکر کی آزادی ہو، چاہے وہ بیان کی آزادی ہو، گفتگو کی آزادی ہو، جی جی، چاہے سوال کرنے کی آزادی ہو، سیکھنے کی آزادی ہو، یہ آزادیاں اس وقت تک ہیں جب تک کہ دوسرے کے حق سے نہ ٹکرائیں۔
دوسروں کے ہاں صحیح جہاں بات ہے. میری آزادی دوسرے کے حق سے ٹکراتی ہے وہیں سے وہ آزادی ختم ہو جاتی ہے. مجھے سڑک پہ گاڑی چلانے کی آزادی ہے، لیکن اگر میری گاڑی چلانے کی آزادی کے نتیجے میں ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، میں رائٹ سائڈ پہ انڈیا میں رہتے ہوئے گاڑی چلا رہا ہوں یا لیفٹ سائڈ پہ چلائی جاتی ہے، تو یہاں سے آزادی کا حق میرا ختم ہو جائے گا. صحیح. تو ایک سوچ کی آزادی، فکر کی آزادی ہے. قرآن مجید صاف کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے قبول کروانے کے سلسلے میں کوئی زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، اس لیے کہ ہم نے دین کی چیزوں کو اس طرح بیان کر دیا ہے کہ جو سمجھے گا وہ مانے بغیر نہیں رہ سکتا، اور جو نہیں سمجھے گا وہ نہیں مانے گا. صحیح اس میں بات. کوئی زور زبردستی نہیں ہے. زبردستی ایک اسلام پہ بھی الزام ہے کہ ڈنڈے مار کے دین کی راہ پہ لاتا ہے، نہیں. ایسا نہیں. دین کو خود سوچ کے اپناؤ. اللہ کو ہے نہیں ہے تو کیسا ہے، عالم ہے، حاکم ہے، حکیم ہے، قادر ہے، عادل ہے. پہچان لوگے جب مان لوگے تو اب تم نے جب اللہ کو مان لیا تو اس کی بات منوانے میں تمہارے اوپر طاقت کا استعمال بھی کیا جائے گا، اس لیے کہ اب تم نے اس قانون کو قبول کر لیا ہے. جیسے ایک ملک کی نیشنلٹی لینے کے بعد نیشنلٹی زبردستی نہیں دی جائے گی، لیکن آپ کو نیشنلٹی لے لیا آپ نے تو آپ کو اس ملک کے قانون ماننا پڑیں گے اور اس میں اب طاقت کا استعمال بھی کیا جائے گا. صحیح. تو بہرحال پاور، مساوات انسان کا ایک حق ہے، برابری، علم کے حاصل کرنے کی برابری، روزی حاصل کرنے کی برابری، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. 5-6 چیزیں میرے خیال سے میں نے گنائی ہیں جو سارے انسانوں کا حق ہے. اس میں بعض چیزیں اور بھی ہیں جو شاید اس کو میرے دماغ میں نہیں ہے. کم از کم جو روایات کا میں نے خلاصہ کیا اپنے پاس، اس میں میں نے دیکھا ہے کہ قرآن مجید اور روایات سارے کم از کم 9 یا 10 ایسے حقوق ہیں جو اللہ نے اپنی ہر مخلوق کو، ہر انسان کو دیے ہیں، چاہے وہ اللہ کو ہی نہ مانے تب بھی وہ انسان ہے دیے. تو اس کے حقوق ہیں. سبحان اللہ. اب اس کے بعد پھر وہ حقوق کم سے کم یہ ہیں، اس کے بعد بڑھنا شروع ہوتے ہیں. اس میں جو آپ نے کہا دوست کا حق، جی. دوست کا حق یہ ہے کہ وہ ہم اس کے ساتھ ہمیشہ نیک نیتی کا برتاؤ کریں، اس کی مدد کریں، اس کے ساتھ تعاون کریں، اس کے رازوں کو افشا نہ کریں، اچھا. اس کی لغزشوں پر نگاہ نہ رکھیں. میں چاہوں گا گفتگو میں کہیں ایسی منزل آ جائے کہ میں سید سجاد حضرت زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے رسالۃ الحقوق کی کچھ چیزوں کو سامنے رکھ سکوں. اس میں یہ سارے جزیات آئے ہیں اور حقوق کی وہ فہرست کس کا حق ہمارے اوپر ہے. امام نے اس طرح بیان کیا ہے کہ ہم نہیں سوچ سکتے تھے صحیح بات. کہ یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس کا بھی کوئی حق ہے میرے اوپر. ہاں تو میرے اپنے اعضاء و جوارح کا حق میرے اوپر ہے، جی. میرے اپنے کاموں کا حق میرے اوپر ہے، میں جو کام کرتا ہوں ان کا حق ہے، میرے جو بدن کے حصے ان کا حق ہے. باہر کی بات تو بعد میں ہے. صحیح بات. ایک فہرست کم سے کم ہماری نالج میں آنا چاہیے. آنا چاہیے. ہاں تو پھر سوال تو کچھ انداز میں تھا ہی کہ ایک انسان ہے اپنی زندگی گزار رہا ہے، لیکن باڈی ایک ہے لیکن اس کی جو الگ الگ پارٹس ہیں جس کو مل کر کے باڈی بنی ہوئی ہے، اس کے جو حقوق ہیں، آنکھ، کان، ناک، یہ بدن کے الگ الگ حصے کے، ہاتھ پیر کے، اس کے بارے میں اگر، کیونکہ آخری ایپیسوڈ ہے لہذا ہر ایک کے بارے میں مختصر آپ بتائیں جو بھی حقوق اللہ نے رکھے ہیں تو اللہ کا حق ہے، اس پہ ہم لوگوں نے گفتگو وہیں سے آغاز کیا تھا. جی. اس حق کو قبول کریں گے تبھی یہ سارے حقوق آئیں گے. پھر اس کے بعد محمد علیہ السلام کا، ہادیوں کا حق ہے. جی. پھر اس کے بعد ماں باپ ہیں، ارحام ہیں، پھر دوست، پڑوسی ہیں، یہاں تک ہم لوگ آ چکے ہیں. سید سجاد نے جو تقسیم کی ہے اس میں جو ہمارے اوپر اللہ سے ہٹ کے حقوق ہیں مخلوق الہی کے، اس میں سب سے پہلے امام نے فرمایا کہ تمہارے نفس کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارا خود تمہارے اوپر حق ہے. اور وہ حق یہ ہے کہ تم اپنے آپ سے اللہ کی اطاعت کرواؤ، اللہ کی معصیت نہ ہونے دو. تمہارے اوپر تمہارا حق یہ ہے. نفس کا لفظ بھی نہیں بولنا چاہتا ورنہ نفس کو لوگ کچھ الگ سمجھ لیتے ہیں. جی. روح جیسی کوئی چیز جو الگ ہے. نفس یعنی میرے اوپر حق یہ ہے کہ میں اللہ کی اطاعت کروں اور اللہ کی نافرمانی نہ کروں. صحیح. اس کے بعد میں جو ہوں، میرا وجود، اس کا وجود کا ایک حصہ میرا جسم ہے. اس جسم میں 7 ایسے اعضاء ہیں، پارٹس ہیں جن سے ہم کچھ کرتے ہیں. امام نے گنایا ہے اور کہہ کے کہ ان سے مختلف کام انسان کرتا ہے. کانوں کا حق ہے، آنکھوں کا حق ہے، زبان کا حق ہے، ہاتھوں کا حق ہے، پیروں کا حق ہے، پیٹ کا حق ہے، اور انسان کے ان اعضاء و جوارح کا حق ہے جن کے ذریعے وہ جنسی لذات حاصل کرتا ہے. جی. کانوں کا حق یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی باتیں نہ سنو. آنکھوں کا حق ہے وہ نہ دیکھو. زبان کا حق ہے کسی کی توہین نہ کرو. گنائے ہیں امام نے فہرست، کم سے کم ایک فہرست ہے کہ ان کا. ہاتھ کا حق یہ ہے کہ ہاتھ سے کوئی وہ کام نہ لو جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے. پیروں کو وہاں نہ لے کے جاؤ جو کل تمہیں صراط مستقیم پہ لغزش کا سبب بن جائیں.
اعضاء جوارح کے حقوق کے بعد پھر امام تقسیم کرتے ہیں، پھر اس میں وہی فہرست آتی ہے، سر فہرست ماں باپ ہیں، اولاد ہے، پھر اس کے بعد فہرست آتی ہے ارحام کے بعد، پڑوسیوں کے بعد دوست ہیں، جی پارٹنر ہیں، جس نے میرے اوپر کوئی احسان کیا، میرے ساتھ کوئی اچھا سلوک کیا ہے، ہاں جس کے ساتھ میں کوئی اچھا برتاؤ کر رہا ہوں، وہ جو مجھ سے سیکھ رہا ہے، جسے میں سکھا رہا ہوں، جس کے پیچھے میں نماز پڑھ رہا ہوں، استاد کا حق، امام جماعت کا حق، جی ایک فہرست ہے۔ تو میں کوشش کروں گا جستہ جستہ وہ چیزیں میں رسالت و حقوق سے منتقل کروں انشاءاللہ۔ تو وہ اب وقت آ گیا ہے، آپ اس کو بیان کریں ہمارے ناظرین کے لیے کہ کون کون سے حقوق ہیں جن کو جاننا چاہیے اور اس کے کم سے کم ان کی فہرست ہمارے سامنے رہے۔ میں کم سے کم وہ فہرست سنا دینا چاہتا ہوں، پھر کس کا کیا حق ہے، ایک تفصیلی گفتگو اس کے لیے کافی وقت چاہیے۔ جی امام نے رسالے کی اپنے آغاز کیا، اور ایک بات یہ عرض کر دوں کہ آج جو تقریباً 1948 میں یونیسیف نے وہ قانون بنایا ہے جس کے تحت یہ طے کیا ہے کہ پوری دنیا میں انسان جو رہتے ہیں ان کے کیا کیا حقوق ہیں، لیکن 14 صدیوں پہلے ہمارے امام نے اس سے وہ وہی نہیں، اس سے زیادہ جو آج بھی اس چارٹرڈ میں نہیں آئے ہیں، اس سے زیادہ حقوق امام نے اور ہمارے ائمہ نے اس وقت بیان کر دیے تھے۔ امام فرماتے ہیں کہ اعلم رحمک اللہ ان للہ علیک حقوقا محیطۃ بکافی کل حرکۃ حرکتہ و سکنۃ سکنتہ و منزلۃ نزلتہ و جارحۃ قلبتہ و حالۃ تصرفت بہا۔ یہ سمجھ لو کہ اللہ نے تمہارے اوپر حقوق رکھے ہیں جو تم کو گھیرے ہوئے ہیں، کچھ کرو تو بھی تمہارے اوپر کوئی نہ کوئی حق ہے، ساکت اور ساکن رہو تو بھی تمہارے اوپر کوئی نہ کوئی حق ہے، کہیں جاؤ تو بھی حق ہے، کوئی اپنے بدن کی کسی حصے سے کوئی کام لو تو حق ہے، باہر کی کسی چیز کا استعمال کرو تو بھی اس کا حق ہے۔ واہ، ان میں کچھ حق بڑے ہیں، کچھ چھوٹے ہیں، سب سے بڑا حق اللہ کا حق ہے، اور یہی سارے حقوق کی اصل ہے۔ پھر اس کے بعد سب سے پہلے اللہ نے تمہارے اوپر تمہارا حق رکھا ہے، پھر جو تمہارے ارد گرد ہیں ان کا حقوق رکھے ہیں، اس لیے تمہارے اوپر تمہارے حق کے بعد تمہاری آنکھ کا حق ہے، تمہارے کانوں کا حق ہے، تمہاری زبان کا حق ہے، ہاتھوں کا حق ہے، پیروں کا حق ہے، پیٹ کا حق ہے۔ پیٹ کے حق مثلا امام نے فرمایا ہے کہ حرام نہ جانے پائے اس میں۔ ہاں یہ بڑی تاکید ہے۔ یہ ساتوں اعضاء ہیں جن سے انسان کاموں کو انجام دیتا ہے، ان سب کا حق ہے۔ پھر امام نے فرمایا جو کام تم کرتے ہو خود ان کا بھی حق ہے، تمہارے نماز کا حق ہے، تمہارے روزے کا حق ہے، تمہارے صدقات اور خیرات جو مالی انجام دیتے ہو، خمس دینا، زکوٰۃ دینا، مدد کرنا، چندہ دینا، سب حق ہے۔ جو تمہیں لوگ ہدیہ تحفہ دیتے ہیں ان کا بھی حق ہے، جو تم لوگوں کے لیے کام کرتے ہو ان کاموں کا حق ہے۔ پھر اب تمہاری ذات سے باہر جاتا ہے، یہ تو میرے کام یا میرے لیے جو کام ہو رہے ہیں، اب میری ذات سے باہر جاتا ہے، اس میں وہ لوگ ہیں جن کے حقوق واجب ہیں، ان میں ماں باپ ہیں جو ہمارے ماتحت ہیں، ایک طرح سے ہماری نگرانی میں ہیں۔ امام نے اس کے لیے لفظ رعایا استعمال کیا ہے۔ اچھا، ہمارے بچے، ہمارے شاگرد، ہماری فیملی، ہمارے ملازم، امام نے ان سب کے لیے رعایا کا لفظ ہمارے یہاں ایک الگ مفہوم لیتا ہے۔ رعایا ہے رعیت سے، جی رعیہ ہے نگرانی۔ اچھا اچھا، رعایا اس لیے کہلاتی ہے کہ حاکم کو ان کی نگرانی کرنا، ان کا خیال رکھنا، ان کو نقصانات سے بچانا، فائدوں تک پہنچانا ہے۔ اس فہرست میں پھر امام نے فہرست کو آگے بڑھایا ہے، تو جو تمہاری اصلاح کے کام کر رہا ہے، چاہے وہ حاکم وقت ہو، چاہے وہ استاد ہو، چاہے وہ تمہارے ماں باپ ہوں، اچھا، ان سب کا حق تمہارے اوپر ہے۔ تم جن کے ذمہ دار بن گئے ہو، وہ ذمہ داری چاہے شادی کے ذریعہ ہی ہو، چاہے ولادت کے ذریعہ ہی ہو، چاہے تمہارے اوپر جو اخراجات کی ذمہ داری رکھی گئی اس کے ذریعہ ہی ہو۔ ارحام کا حق ہے، سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے، پھر اس کے بعد اولاد کا ہے، پھر بھائی کا ہے، پھر نزدیک ترین رشتہ دار اور پھر دور ہوتے ہوئے رشتہ داروں کا ہے، پھر تمہارے اس دوست کا حق ہے جس کا تم تک فائدہ پہنچ رہا ہے، یا جس تک تم فائدہ پہنچا رہے ہو، جو تمہارے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے اس کا حق ہے، جو نماز کے لیے اذان کہہ رہا ہے مسجد سے اس کا حق ہے، جی تمہارے امام جماعت کا حق ہے، تمہارے ہم نشین کا حق ہے، تمہارے پڑوسی کا حق ہے، تمہارے دوست کا حق ہے، تمہارے پارٹنر کا حق ہے، تمہارے مالک کا حق ہے، تمہارے قرض دار کا حق ہے، جس کو تم نے قرض دیا اس کا بھی حق ہے، جس سے تم نے قرض لیا ہے اس کا بھی حق ہے، تمہارے بے تکلف دوست کی دو قسمیں امام نے کی، ایک دوست اور ایک خلیط، صحیح، ہر وقت کا اٹھنا بیٹھنے والا، اس کا حق ہے، تمہارے دشمن کا بھی حق ہے، وہ دشمن جس نے تمہارے خلاف دعویٰ کیا ہے، یا وہ دشمن جس کے خلاف تم گئے ہو، جو تمہارا
جسے ہم مدعی کہتے ہیں، جو مقدمے میں ہمارا مقابل میں ہے، جی اس کا بھی حق ہے، تمہارے رائے دینے والے کا حق ہے، تم سے جو رائے لے رہا ہے اس کا حق ہے، واہ تمہیں جو نصیحت کر رہا ہے اس کا حق ہے، تم جس کو نصیحت کر رہے ہو اس کا حق ہے، کوئی حق بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، جو تم سے کچھ مانگ رہا اس کا حق ہے، جسے تم کچھ دے رہے ہو اس کا حق ہے، جس کے ہاتھوں سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچی اس کا بھی حق ہے، نہ صرف یہ کہ جس کے ذریعے فائدہ پہنچا اس کا حق ہے، جس کے ہاتھوں تکلیف پہنچی نقصان اس کا بھی حق ہے۔ ہو جی، پھر جو تمہارے ہم مذہب لوگ ہیں، ہم فکر ہیں، ان کا حق ہے، پھر ان کا حق ہے جو نہ تمہارے ہم فکر ہیں نہ ہم مذہب ہیں لیکن تمہاری ذمہ داری میں ہیں، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں۔ پھر امام نے فرمایا کہ حقوق گنائے نہیں جا سکتے ہیں، جیسے جیسے حالات بدلیں گے، انسان ویسے آگے بڑھے گا، مختلف کام انجام دے گا، وہ حقوق وجود میں آتے آتے رہیں گے۔ تو ایک فہرست ہے جو میں نے چاہی تھی کہ میں سنا دوں، باقی یہ خود ایک مستقل موضوع گفتگو ہے کہ جی سید سجاد کے رسالۃ الحقوق میں جو باتیں آئی ہیں ان کو زیادہ تفصیل اور تشریح کے ساتھ بیان کیا جائے۔ تو ناظرین، حقوق جتنے تھے اور اس سے بھی کہیں زیادہ ہیں ابھی آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں۔ نہ جاننے کی بنا پہ اکثر کبھی کبھی دشواریاں ہوتی ہے اور کبھی کبھی ہم عذاب کے بھی مستحق ہو جاتے ہیں، لہٰذا علم حاصل کرنا ہر انسان پہ ضروری ہے۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کتابوں کا مطالعہ کیا جائے اور خود اپنے قریبی علماء حضرات سے آپ رجوع بھی کر سکتے ہیں اور ان سے جیسا کہ حق بیان کیے گئے ہیں کہ ہاتھ پیر ناک، پڑوسی، رشتہ دار، دوست، پھر دوست میں بھی جو دو قسمیں ہیں، ان سب چیزوں کے بارے میں ہم جان سکتے ہیں، حتیٰ کہ دشمنوں کے کیا حق ہیں اس کو بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ تاریخ اسلام میں بہت سے ایسے واقعات آپ کو مل جائیں گے جو حقوق بیان کیے گئے ہیں اور اس کو پریکٹیکلی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے دکھایا ہے۔ مجھے بہت بڑا تعجب ہوا اور ہمارے ناظرین کو بھی بہت تعجب ہوا ہوگا، ایک انسان ہمارا دشمن ہے، کیا حق ہے، ہم کیسے سمجھیں؟ دشمن کا حق یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ زیادتی نہیں کریں، مثلا انتقام کے جذبے میں آ کے ان حدود کو پار نہیں کریں جن کی اجازت مذہب نہیں دیتا ہے۔ مثال کے طور پر مولا علی کی جنگ صفین میں جب مقابلہ تھا تو امیر شام کا لشکر پہلے جنگ صفین کے میدان میں پہنچ گیا تھا اور اس نے پانی پہ قبضہ کر لیا تھا، ریگستان میں جہاں پانی تھا اس پہ قبضہ کر لیا۔ جب مولا علی آئے تو پانی پہ ان کا قبضہ، پانی کے بغیر زندگی ممکن نہیں۔ صحیح بات ہے۔ مولا نے خطبہ دیا، جوش دلایا، کہا حملہ کرو، پانی چھین لو، پانی چھین لیا گیا۔ اچھا، تو امیر شام کا لشکر پریشان ہوا کہ ہم پیاسے مر جائیں گے۔ امیر شام نے کہا نہیں، ڈرو نہیں، علی پانی نہیں بند کریں گے۔ اچھا، دشمن کو یہ یقین ہے؟ جی، کردار پہ، اس لیے انہیں پتہ ہے یہ حق ادا کرنے والے لوگ ہیں۔ لوگوں نے مشورہ دیا مولا علی کے لشکر نے کہ خون کیوں بہائیں، جنگ کیوں کریں، خالی پانی بند کر دیں مر جائیں گے۔ امام نے کہا نہیں، یہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ حق ہر مخلوق خدا کا ہے، بند نہیں اسے کیا؟ ہم روک نہیں سکتے، تو دشمن کے ساتھ بھی ہر برتاؤ نہیں کیا جا سکتا۔ سبحان اللہ۔ لیکن وہی ان کے بیٹے کے ساتھ لوگوں نے بڑا کربلا میں بڑا برا دو برتاؤ۔ کیریکٹر ہیں، صحیح بات۔ ایک معراج پہ ہے اخلاقیات اور کردار اور انسانیت کے، اور ایک اس پستی پہ ہے کہ جہاں جانور اور پتھر سے بدتر وجود دکھائی دیتا ہے۔ اسی میں ایک چیز ہم پوچھنا چاہیں گے، کیونکہ انسان کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آتا ہے کہ جس موڑ پہ پہنچنے کے بعد یا تو وہ بہت زیادہ گمراہ ہو جاتا ہے یا تو صحیح راستے پہ، صراط مستقیم پہ چلنے لگتا ہے، وہ ہے مشورہ لینا یا مشورہ دینا۔ اب میں ایک طالب علم ہوں، ہم کو اگر مشورہ لینا ہے، کیونکہ جیسا کہ ابھی آپ نے یہ واقعہ بتایا کہ اچھا انسان ہوگا تو دشمن کو بھی کہے گا کہ پانی لے کر کے جاؤ، تو مشورہ جو حقوق کے اندر آتا ہے تو کس سے لینا چاہیے، اور اگر کوئی مانگے تو کیا نگاہ میں رکھتے ہوئے ہمیں دینا چاہیے؟ مشورے لینے اور دینے والے کے سلسلے میں بھی رسالۃ الحقوق میں ہے کہ اگر کوئی تم سے مشورہ مانگے تو تم اگر صحیح رائے دے سکتے ہو تو دو، اور اس کے لیے تمہارے دل میں خلوص ہونا چاہیے، اور اگر تمہیں کوئی مشورہ دے اور تمہیں اچھا لگے تو ٹھیک، اور اگر تمہیں اس کا مشورہ اچھا نہ لگے جی، تو بھی اس کی نیت پہ شبہ نہ کرنا، اس کو برا بھلا نہ کہنا، ٹھیک ہے اس مشورے پہ عمل نہ کرنا لیکن اس کی نیت پہ شبہ نہ کرنا۔ ہم بہت جلدی بگڑ جاتے ہیں، فلاں صاحب نے مشورہ دیا تھا تباہ کرنے کے لیے، ہو سکتا ہے، ہوتا ہے ایسا، ہوتا ہے۔ جی، مشورہ دینے والوں کے لیے بھی پروردگار عالم نے نظام بنایا ہے کہ مشورے کے نام پر دھوکہ مت دو۔ مشورہ دینے کا حق بھی ہے کہ صدق نیت سے، چاہے دشمن مشورہ مانگے، جب دشمن بھی مشورہ مانگے گا تو اس کو بھی صحیح مشورہ دیا جائے گا۔ یہ سیرت بھی مولا کائنات کی زندگی میں بہت 30 سال کی خاموشی پیغمبر کی
وفات کے بعد مشورے مانگے گئے تو جو صحیح رائے تھی وہ دی، اچھا، اس لیے کہ حق ہے، صحیح بات ہے، علی حق نہیں چھوڑ سکتے، علی مع الحق والحق مع علی، حق علی کے ساتھ ہے، اور حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ حق ہے۔ کے ساتھ ہے۔ اور پھر پیغمبر نے دعا کی کہ اللہم ادر الحق حیث دار علی، پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ جدھر حق جائے ادھر علی کو بھیج دے، پیغمبر نے دعا فرمائی کہ پروردگار جدھر علی جائیں ادھر حق کو بھیج دے۔ واہ سبحان اللہ۔ تو اس میں یہ بات کہنے کا کیا فلسفہ کیا تھا، اس میں حکمت کیا حق پیغمبر یہ پہچانوانا چاہتے تھے کہ حق علی سے الگ ہو ہی نہیں سکتا ہے، جہاں علی ہوں گے حق وہیں ہوگا۔ اچھا، اگر حضور کے اسی ایک ارشاد کو ہم سب محسوس کر لیں تو پوری دنیا سمجھ جائے گی کہ ہم کو علی کو قبول کرنا چاہیے واقعی۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ حق اور فرض یہ ساتھ میں آتا ہے، ہم پہ لازم ہے کہ ہم خدا کی عبادت بھی کریں اور طالب علم کے لیے، اور ہم پہ لازم ہے کہ ہم ایجوکیشن بھی حاصل کریں۔ یہ دونوں حق ایسے ہیں کہ ساتھ ساتھ، یا اس کا فرض ساتھ ساتھ چلا کرتا ہے، لیکن اگر کتابوں کو اٹھایا جائے، صبح اٹھ کر کے یہ والی دعا پڑھو، پھر دوپہر میں یہ ہے اور شام میں وہ ہے، یہ ادا کرنا ہے، وہ ادا کرنا ہے، تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ہم نے خود اپنی آنکھ سے دیکھا ہے کہ کچھ نوجوان ایسے ہوتے ہیں جو اتنا خشوع و خضوع اور ایسا وہ عبادت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ میں گمراہ کرنے والی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ ایسی باتیں جو فائدہ پہنچائے۔ تو دو حقوق جب ایک ساتھ آ جائیں یا دو فرائض ایک ساتھ آ جائیں تو اس میں ہمیں کس طرح سے قدم بڑھانا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ واجبات اللہ نے اتنی رکھے ہیں، زندگی کے جتنے کام ہیں ہر فیلڈ میں اللہ نے کچھ واجبات رکھے ہیں، جی، ان میں سے ایک جیسے ہم آپ عبادت کہتے ہیں، میں اس کا قائل نہیں ہوں، عبادت کا لفظ بولتے ہی نماز روزہ دماغ میں آتا ہے۔ صحیح، عبادت زندگی کا ہر کام عبادت ہے اگر حکم خدا کے مطابق کیا جائے، کھانا پینا، سونا، جاگنا، تفریح کرنا، بچے کو پیار کرنا، سب عبادت ہے، پوری زندگی عبادت بن سکتی ہے۔ واجبات جو اللہ نے رکھے ہیں، فرائض رکھے ہیں، وہ حقوق جن کی ادائیگی واجب رکھی ہے، ان کو اللہ نے اتنا رکھا ہے کہ ایک انسان ان کو ادا کر سکتا ہے۔ اب اس کے بعد دوسری دنیا مستحبات کی ہے، یہ جو آپ کہہ رہے تھے جوان عبادت میں لگ جاتے ہیں، کتابوں میں کسی انسان کا نصاب نہیں لکھا ہے کہ تمہیں یہ اتنا کرنا ہے، کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ نیکیاں یہ ہیں، سمندر ہے نیکیوں کا، جی، حسب گنجائش، جو تمہارے ظرف میں جتنی گنجائش ہے اس اتنا کرو۔ صحیح بات، مولا کائنات نے کہا بھی ہے کہ کبھی نفس کے اوپر وہ کیفیت طاری ہوتی ہے کہ وہ نیکی کی طرف بڑھتا ہے، جی، تو جب بڑھاؤ والی کیفیت ہو، جیسے جوار بھاٹا سمندر میں ہوتا ہے، صحیح ایک بار پھیلتا ہے ایک بار سمٹتا ہے، تو جب نفس میں پھیلنے والی کیفیت ہو کہ یہ بھی اچھا لگے نیکیاں کرنا، تو امام کہتے ہیں اب مستحبات بھی خوب کرو۔ اچھا، لیکن جب سمٹے نفس اور دل نہ لگے نیکیوں میں، تو کہا کہ اپنے ساتھ زبردستی نہ کرو، بس واجبات پہ رکے رہو، زبردستی کرو گے تو واجبات بھی ایک دن چھوٹ جائیں گے۔ اور یہ ہے تجربہ میرا کہ بعض نوجوانوں کو دیکھا ہے کہ افراط پہ چلے گئے، ایکسٹریم پہ چلے گئے، اور دن بھر میں کئی گھنٹے لگے ہوئے ہیں، خواتین کو دیکھا اور پھر پلٹے تو دیکھا کہ واجبات بھی چھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اسلام میں افراط و تفریط نہیں ہے، ایکسٹریم پہ نہیں جانا ہے، اعتدال پہ رہنا، بیلنس پہ رہنا ہے، ہماری ساری ذمہ داریاں ان کو ٹکرانے نہ پائیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اس طرح مینیج کرنا ہے کہ واجبات ادا ہوں، ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ مستحبات اتنے لینا ہے کہ کسی فرض سے نہ ٹکرائیں، کسی واجب کو چھوڑنے کا سبب نہ بنے، اچھا، مجھے یاد آتا ہے ہمارے 8ویں امام حضرت علی رضا علیہ السلام، ابھی میں نے ان کے ارشاد کو منتقل کیا تھا کسی ایپیسوڈ میں پچھلی گفتگو میں، جی، جی، کہ امام نے فرمایا کہ تمہیں اپنے وقت کو 4 حصوں میں تقسیم کرنا ہے۔ اچھا، میں نے کہیں مجلس میں روایت پڑھی تھی تو کوئی صاحب آئے، وہ سمجھا کہ 4 حصوں کا مطلب یہ کہ 25%، 4 حصوں کا مطلب یہ نہیں کہ چاروں کام جو بتائیں امام نے اس کے لیے 25% وقت رکھا جائے۔ امام نے کہا تمہیں اپنے وقت کو 4 کاموں کے لیے بانٹنا ہے، ٹھیک، کس کام کو زیادہ وقت چاہیے، کس کو کم چاہیے، خود انسان فیصلہ کرے گا۔ امام نے فرمایا کہ پہلا وقت تم کو اس لیے چاہیے کہ تم کو کسی نے پیدا کیا ہے تو تمہارا حاکم ہے، ایک وقت اس کے اور اپنے درمیان رابطے کے لیے چاہیے۔ سبحان اللہ، دوسرا وقت اس لیے نکالو کہ تم اکیلے رہنے نہیں آئے ہو، تم دوسری مخلوقات کے درمیان، انسانوں کے درمیان ہو، کائنات میں ہو، جو دوسرے لوگ ہیں ان سے مل جل کے تمہیں رہنا ہے، لہذا ان سے ملنے جلنے کا، ان سے رابطے کا وقت تمہیں نکالنا ہوگا۔ تیسرا امام نے فرمایا کہ
تمہاری زندگی کی ضرورتیں ہیں انہیں تمہیں ہی فراہم کرنا ہے، لہذا تیسرا وقت نکالو اس لیے تاکہ ضروریات زندگی کو فراہم کر سکو۔ اب آپ سوچیے کچھ بچا زندگی میں؟ اللہ سے رابطے کا وقت میں نے نکال لیا، ٹھیک، بندوں سے رابطے کا وقت میں نے نکال لیا، کھانے کمانے کا وقت میں نے نکال لیا، اب کیا بچا؟ کیا بچا جو چوتھا ہے؟ مگر امام نے فرمایا کہ چوتھا یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دنیا میں رکھی ہیں ان میں تمہارے لیے لذتیں رکھی ہیں، واہ، مزے رکھے ہیں، ان لذتوں اور ان حلال لذتوں اور ان حلال مزوں تک اپنے آپ کو پہنچانے کے لیے بھی وقت نکالو۔ واہ، سبحان اللہ، 4 حصے کرنے کے لیے فرمایا امام نے، اور روایت کے کلمات یہ ہیں کہ اپنے اور اللہ کے درمیان رابطے کے لیے جو وقت نکالو گے یہ عبادت ہے، جی دوسرے انسانوں کے ساتھ جو میل جول کا وقت نکلے گا یہ معاشرت ہے، جی، اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے جو وقت نکلے گا یہ معیشت ہے، اور چوتھی قسم یہ ہے کہ لذات حلال۔ اور اس کے بعد امام نے فرمایا کہ چوتھا وقت جو نکالو گے، کبھی بچوں بیوی کو لے کے کسی ریسٹورنٹ میں چلے گئے، کبھی گھر میں کوئی فنکشن کیا، کبھی کوئی اچھا ڈرامہ بیٹھ کے دیکھ لیا، یا کوئی اچھی خوبصورت عمارت کی چلے گئے گھومنے سیر و کر تفریح، لیا، لذات حلال اس جی میں بہت کچھ آتا ہے، بہت کچھ آتا ہے، اس کے لیے وقت نکالو۔ امام نے فرمایا کہ یہ جو وقت نکالو گے یہ وقت تمہارے ان تینوں ڈیوٹیز کو پورا کرنے میں مددگار بنے گا۔ اچھا، عبادت الہی کا جذبہ اس سے بڑھے گا، اصل طاقت بڑھے گی، پاور آئے گا، اچھا، روزی کمانے میں جب آدمی فریش ہوگا ہاں تو پھر روزی بھی اچھی کمائے گا، لوگوں سے خوش مزاجی بھی ہوگی، چڑچڑا نہیں ہوگا۔ تو یہ مذہب ہے، یہ اسلام ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ ہم بیلنس کھو دیتے ہیں، بیلنس نہیں کھونا، امام نے کہا کہ یہ چوتھا جو وہ سب سے اہم ہے، مددگار ہے تینوں میں۔ اسی پہ سب سے زیادہ روک لگائی جاتی ہے۔ ہمارا مذہبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سب چھوڑ بیٹھے زندگی، اور جو ایسا دے ارے یہ دنیا دار آدمی ہے، اور کوئی دکھائی دیا زندگی چھوڑے بیٹھا ارے یہ بہت متقی زاہد آدمی، ہم نے سب الٹ دیا ہے مذہب کو۔ جنگ بصرہ میں، جنگ جمل سے واپسی میں جناب اعلیٰ ابن زیاد کے یہاں پہنچے تھے امام، بڑا گھر دے کے فوراً نصیحت کی تھی، کیا کرو گے اتنا بڑا گھر، مہمان ٹھہراؤ، جی جی، ہاں، سہولتیں دو۔ پھر انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کی شکایت کی، دنیا چھوڑ دی ہے، بیوی بچے چھوڑ دیے، زندگی چھوڑ دی، تو امام نے بلایا، واقعہ مشہور ہے، امام نے اس سے کیا کہا تھا کہ تم میری نقالی نہ کرو، میں امام ہوں، میں امام مجھے کمزور ترین زندگی بسر کرنا ہے، لیکن تم وہ اپنی حیثیت کے مطابق زندگی بسر کرو۔ اس نے زندگی چھوڑ دی تھی، لذات دنیا، بیوی بچوں کے درمیان رہنا، سب چھوڑ رکھا تھا۔ امام نے اس کو ڈانٹا، کہا تھا شیطان نے قبضہ کر لیا تیرے اوپر، بالکل تو یہ روحانیت، تقویٰ نہیں ہے، یہ شیطان کا قبضہ ہے۔ صحیح بات، بوتل لیے بیٹھے ہیں مسجد میں، حقیقت ہے تو حماقت ہے، اور حقیقت نہیں ہے تو فریب ہے۔ چلیے ناظرین، بہت کچھ سیکھنے کو مل گیا ہے اس آخری ایپیسوڈ میں بھی، اور آگے آپ سے گزارش کریں گے اس پورے حقوق شناسی کو دیکھتے ہوئے آپ ہمارے ناظرین کو اہم ترین کچھ ایسی باتیں جو پیغام کی شکل رکھتی ہوں۔ میں صرف یس کروں گا کہ ائمہ کی باتوں کو ہم پڑھیں، صرف واقعات نہ پڑھیں جو ہمیں اچھے لگتے ہیں، خیبر خندق، ان کی سیرت کو پڑھیں، ان کے کردار کو پڑھیں، ان کے ارشادات کو پڑھیں، اس سے دین کو سیکھیں۔ دین یاد کرنے کی چیز نہیں ہے، دین کو سمجھ کے اپنی زندگی کا نظام بنانے کی چیز ہے۔ واہ، ائمہ نے اسے اپنی زندگی کا نظام بنایا تھا، وہ اسوہ کامل ہیں۔ دین کا امپلیفائی جو ہوتا ہے، جی جی، پھیلا، ائمہ سے زیادہ کسی کوئی اپنے اوپر امپلیفائی نہیں کر سکتا، صحیح بات ہے۔ انہوں نے اپنے اوپر نافذ کیا ہے، ہم ان کو دیکھ کے اپنے اوپر دین کو نافذ کریں، اسی میں دنیا کامیابی بھی ہے، اسی میں آخرت کی کامیابی بھی ہے انشاءاللہ۔ اگر بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے اپنی مصروفیت بھری زندگی میں سے اہم وقت ہمارے ناظرین کے لیے نکالا، بہت شکریہ۔ نہیں، اللہ کا کرم، اس کی توفیق ہے، جو مصروفیت ہے اسی کا ایک حصہ ہے بھی، انشاءاللہ اللہ ہم سب سے قبول کریں بس انشاءاللہ۔ ناظرین اجازت دیجیے، یہ سیریز حقوق کے سلسلے سے گفتگو کرتے کرتے ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ حالانکہ فہرست آغا نے آپ کو سنا دی ہے، اس کی گہرائی میں جس کو اترنا ہے، کتاب کا نام بھی بار بار لیا ہے، اور بھی بہت سی آپ کو ہو سکتا ہے مارکیٹ میں کچھ ایسی کتابیں مل جائیں، مختصر کہیں ہوگا، کہیں مفصل اور پورا ایکسپلین کیا گیا ہوگا، آپ اس کو پڑھیں، پڑھنے کے جذبہ اپنے اندر رکھیں، علم میں اضافہ ہو جائے گا، معرفت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، خدا سے اور زیادہ قریب ہوتے چلے جائیں گے، دنیا انشاءاللہ خوبصورت ہوتی چلی جائے گی۔ آپ اپنے خیالات، تصورات اس میل آئی ڈی پہ جو اسکرین پہ لکھ کر کے آ رہا اس پہ آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں، یا واٹس ایپ کے ذریعے اس نمبر پہ، یا ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے اپنے تصورات، خیالات ہم تک آپ بھیج سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے جو سوالات ہوں، وہ تصورات ہوں، وہ ایک پروگرام کی شکل رکھیں، اور پروگرام کی شکل دے کر کے ہم پھر سے آپ تک پہنچا دیں۔
آپ دیکھتے رہیے چینل وین، انشاءاللہ کسی اور موضوع پہ کبھی گفتگو کرنے آئیں گے تو پھر آپ تک پروگرام پہنچائیں گے۔ خدا حافظ۔